علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا شفيعنا ما هو أهله صلاة تليق بكامل إليه كما هو أهله صلاة تعرفنا بها إياه صلى الله عليه وسلم يا وجه الله يا وجه النبي يا وجه الله يا وجه النبي يا وجه الله يا وجه ایسے تصور کریں جیسے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن تصور سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یا ہم لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں، لیکن جو بات نبی کریم کا اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. جو شک کرے ان کی بات میں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ قیامت تک ما ہوا قائل الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ہونے والا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، میں سب کو دیکھتا ہوں. رسول اللہ فرماتے کا کفی ھذا، اپنی ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، اپنے دست مقدس مبارک کی طرف. یہ ہاتھ انسان کے کتنے قریب ہے. تو آقا جی نے اپنے ہاتھ مبارک کو کہا کہ میرا ہاتھ میرے سامنے کیسا ہے، ایسے میں تم کو دیکھتا ہوں. تو شک کرنا چاہیے. تو آپ ایسے تصور کریں، کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو پایا نہیں ہے تو تصور کریں گے. لیکن جس کو خدا قسمت سے تصور سے باہر نکال دے وہ کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں. دیکھتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں. جب وہ چاہتے ہیں اور جس کے دل میں سچائی ہوتی ہے نبی کریم کے لیے تو حجابات ہٹاتے ہیں، زمین سمٹ جاتی ہے اور اس کے اور آقا کے درمیان 2 فٹ 2.5 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. کتنا فاصلہ ہوتا ہے اور دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. تو اس کا یقین اور محبت بہت بڑھ جاتی ہے. تو تصور کا اس لیے کیا کہ تصور کریں کہ آپ اس حقیقت تک نہیں پہنچے نا. تو جس کو چیز ظاہر ہو جائے اس کو نہیں چاہیے ڈھونگ رچاتا پھرے. مخفی شیخ کو لکھ دے کہ آپ جو کہہ رہے تھے میں ان کو دیکھ رہا تھا. آپ جو کہہ رہے تھے تصور، میں اس تصور سے نکل چکا تھا. میں حقیقت دیکھ رہا تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. تو خدا کرے ہمارے تمہارے درمیان یہ تصور کی فضا بھی ہٹ جائے، حقیقت کھل جائے. لیکن یہ جب ہوگا جب آپ ان کے ساتھ دل سے سچے ہو جائیں گے. ایک ہوتا خیالی سچا ہونا، ساری عمر نیتے پڑھنا، ساری عمر تقریریں کتابوں پہ لکھانا، لیکن ان کی مرضی پہ نہیں چلنا. ایک ان کی مرضی پہ چلتا ہے. آقا جی نے داڑھی پسند نہیں، کہتے جو آقا کو پسند ہے مجھے پسند ہے، اندھا ہو کے چلتا ہے. آقا جی نماز پسند کی، نفلوں کو پسند کیا، کہتے جو چیز انہیں پسند ہو ان کی موافقت میں رہتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے.
جب اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے تو ادھر سے اس کے اور آقا کے درمیان میں رابطے شروع ہو جاتے ہیں، اچھی خوابیں آنی۔ اگر رابطے میں بہت ہی مضبوط ہو جائے کہ میں کوئی بھی چیز ہو، مجھے موافقت نبی کریم سے ہر معاملے میں، چاہے وہ بات سمجھ میں آقا جی کی آئے یا نہ آئے، کہ آقا جی کے پیچھے میں اندھا ہو کر چلوں گا، سوچوں گا نہیں، دوسرے کی بات کو سوچے لیکن آقا کی بات کو نہیں سوچنا ہے۔ اس لیے کٹر وہابی، سنی، شیعہ، دیوبندی، ادریسی یہ نہیں بننا ہے۔ یہ تو مدرسے ہیں، آدمی چاند 1 منٹ میں بن جاتا ہے جی، لیکن ان کی موافقت اور عظمت دل میں نہیں اترے گی۔ دیوبندی بنے، بریلی بنے، آل رسول بھی بنے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آقا جی کہ من ابطا بہی عمل و لم یسرع بہی نسب، جس کا عمل اس کو گرا دے اس کا نسب کچھ نہیں کرے گا، خاندان کو لیے پھرتا ہے۔ اور کہا انا جد کل تقی ولو کان عبدا حبشیا، میں اس کا جد امجد ہوں، میری آل ہے وہ، حبشی غلام کیوں نہ ہو، چاہے عربی بھی نہ ہو، حبشی ہو، لیکن اس کو تقوی خدا کا خوف حاصل ہے، اس کے دل میں عظمت خدا، عظمت رسول ہے۔ ابو لہب، ابو جہل سید نہیں تھے، عظمت خدا رسول نہیں تھے، دیکھو کہاں گئے۔ ابھی سادات موجود ہیں، نسبت کا تو لوگ ادب کرتے ہیں ہاں جی، لیکن اعمال وہ نہیں کرتے، تو وہ آل سے نکالے جاتے ہیں۔ جو آل نہ بھی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے محبت میں اندھا ہو کے چلے، وہ آل میں داخل ہو جاتا ہے۔ آل میں آدمی داخل بھی ہو جاتا ہے، نکالا بھی جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا ان نبدی من اہلی، میرا لڑکا میرے خاندان سے ہے، میرے آل سے۔ کہا لیس من اہلک، اب تیرا اہل نہیں رہا، نبوت کے خاندان سے نکال دیا ہے ہم نے۔ اللہ نے کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تو آل کا کیا فائدہ۔ اور سلمان فارسی، فارس کے، عرب بھی نہیں، اور نبی کریم کے واسطے قربانیاں موافقت دیتے تھے، تو آپ نے کیا کہا؟ سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان رسول سے، سلمان من اہل البیت۔ عمل اچھا نہیں، عربی بنو، اجمی بنو، سید بنو، ہاں جی، راجپوتی بنو، پوتی خانی بنو، سب بیکار۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں معزز اور محترم وہ ہے جس کو تقوی اور خدا کا خوف ہو۔ ہاں، انما تعتون باعمالکم لا بانسابکم، تم اپنے عملوں سے شناخت کی جائے تمہارا عمل کیا، تو نسب پوچھا نہیں جائے گا سید سے یا پوتی خان تھے یا وڈیرے تھے یا بٹیرے تھے یا راجپوت تھے، یہ نہیں پوچھیں گے، عمل کو تمہارا دیکھیں گے۔ ادھر سے مسئلہ چلے گا تمہاری عزت کا یا ذلت کا، عمل کے حساب سے عزت اور ذلت۔ نسب خاندان تو شناخت کے لیے، فضیلت کے لیے نہیں ہے۔ تو میری بات کو سمجھیں، کوشش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت ہو، اور اندھی موافقت ہو۔ ہاں جی، شیعہ سنی کٹر بریلوی بننا ہے، کٹر عاشق رسول بننا۔ شیعہ سنی بریلوی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں پڑتی جہاں قرآن سے ثابت نہ ہو یا حدیث سے ثابت نہ ہو۔ جو بات قرآن میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، وہاں مذہب ختم، مذہب نہیں ہے۔ مذہب وہاں لانا، آقا کے سامنے اپنی مرضی اور رائے رکھنا، وہ آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، ایمان سے نکل کے ہی مرتا ہے اگر توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ مثلا نبی کریم نے ابو بکر سے محبت کی، میں شیعہ ہوں، ابو بکر کو گالی دوں گا، اندھا ہو کے چلنا۔ کیوں شیعہ ہو گیا کہ ابو بکر نے خلافت پہلے لی، علی کو پہلے لی، بعد میں آقا نے ابو بکر کو پسند کیا ہے اور کہا اللہ کے سوا کسی سے میں زیادہ محبت ابو بکر سے کرتا۔ ابو بکر کے ساتھ پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر غار میں رہے، ہاں جی، تو آقا ان کو پسند ہے، کچھ بھی انہوں نے کیا ہو ہمارا دخل نہیں ہے، ہمیں وہ پسند ہے کچھ بھی کریں، ابو بکر کو گالی نہیں دیں۔ آپ کے لوکانہ نبی من بعد لکان عمر، کوئی نبی ہوتا تھا حضرت عمر کو گالی نہیں دینی۔ یہ شیعہ ایسے کرتے ہیں، ہم یہ شیعہ بریلی کا مسئلہ نہیں پیدا کرتے ہیں، ہم نے ایک مسئلہ رکھا ہے،
جو زبان مصطفیٰ سے نکلے اس کی موافقت ہے، کیا عقل میں آئے نہ آئے. جو زبان رسول سے نکلے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو، رسول کو قبول ہے نا، آپ کو قبول ہونا چاہیے. آپ نہ کہیں حضرت عثمان نے ایسے کیا تھا، قبیلہ پروری کی تھی، یا اور بھی ایسی باتیں حضرت عثمان کی ہیں، ہوئی ہیں، لیکن ہم کو اس سے تعلق نہیں ہے. ہم نے دیکھے نبی نے پسند کیا نا، اور نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میری 40 بیٹیاں ہوتی مرتی جاتی سب حضرت عثمان کو دیتا. نبی کریم نے ایک دفعہ کہا عثمان کہاں ہے؟ نہیں تھے، بیعت لے رہے تھے. کہا عثمان نہیں ہے، تو کہا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ہاتھ کو ہاتھ سے مارا، کہا یہ بیعت ہے عثمان کی. اتنی فضیلت. ایک صحابی کہتے ہیں اتفاق سے میں گیا رات کو تو نبی کریم کو میں نے دعا کرتے دیکھا، اور آقا کی دعا میں سید الخدری رضی اللہ عنہ اتنا جوش تھا، گھڑی گھڑی ہاتھ کو اٹھاتے تھے ایسے، اور آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھ رہی تھی، اور گھڑی گھڑی کہتے تھے. کون؟ حضرت مصطفیٰ. اللہم رضیت عن عثمان فرض عنہ، اللہم رضیت عن عثمان، میں عثمان سے خوش ہوں، تو عثمان سے راضی ہو گیا. پھر کہنا قبیلہ پر کیے نہیں کیے ہمیں وہ قبول ہیں، ہم اس بات میں وہ جانے آقا جی جانے. تو میرا مطلب ہے جس چیز کو نبی قبول کریں اس میں دخل نہیں دینا ہے، شیعہ بریلی نہیں بننا ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی ہیں. اور آقا کو پتہ تھا میرے بعد اختلافات ہوں گے، تو اپنی زندگی میں ایسے کوئی گالی نہیں دیتا تھا. آپ کو پتہ تھا پیچھے گالیاں دیں گے ایسے لوگوں میں، تو اشارہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالی نہ دینا. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، تم میں سے کوئی پہاڑ جیسے جبل احد پہاڑ ہے، پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، میرا صحابی ایک لب خیرات کرے تمہارے پہاڑ کے سونے سے بھر کے. یہ کس نے کہا؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے. جو بات زبان رسول سے نکل جائے اس کو غلط سمجھنا، وہ آدمی ایمان پہ نہیں مر سکتا. یہ احتیاط کرنا. تو شیعہ سنی بریلی ایسے نہیں بننا ہے، عاشق رسول بننا ہے، اور نبی کریم کی زبان سے کبھی غلط نہیں نکلتا ہے. ایک صحابی تھا محبت سے ہر وقت لکھتا تھا جو زبان سے نکلے آپ کے، جو زبان سے. دوسرے کا ہے وہ کتنا لکھا کر، ہو سکتا ہے کبھی کمی بیشی نکل گئی ہو. آپ نے بلایا، آپ نے کہا جی میں غصے میں ہوں نہ ہوں میری زبان سے حق نکلتا ہے، تو سب کچھ لکھ لیا کرو. دیکھا تو آپ کی زبان سے عمر کی تعریف، آپ عمر کو پسند کریں، اپنی اولادوں کا نام رہیں. آپ کی زبان سے ابو بکر کی تعریف، ان کے نام رکھیں. عثمان کی یہ نہ کہیں، اور فتنہ نہ کرے. فتنہ اشد من القتل، جیسے یہ شیعہ اذان دیتے، شیعہ کے مطلب نہیں میں اس چیز کا ذکر کرنا پڑتا ہے. یہ کیوں اذان میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ؟ ہم بھی مانتے ہیں، کہتے کیوں؟ یہ فتنے کی نظر سے کہتا ہے کہ علی ولی اللہ، دوسرے ولی اللہ نہیں ہے، عمر ولی اللہ نہیں ہے، ابو بکر عثمان، یہ ان کے خلاف ہے نا، یہ بولتے نہیں ہیں. آقا کے تقاضے سے میں بولتا ہوں، ڈرتا ان کے باپ سے بھی نہیں ہوں. زیادہ سے زیادہ شہید کر دیں گے، ہم شہید ہونے کے لیے ابھی تیار ہیں. آقا کے تقاضے کے محبت کے ہم ابھی تیار ہیں. ہم منافق ہو کے رسول اللہ سے نہیں مر سکتے. امام باڑہ کیوں بنا؟ مسجد سے امام باڑہ افضل ہے، ادھر جا کے لوگوں کو سکھاتے ہیں. اور اذانوں میں اشہد ان علی ولی اللہ، تو اشہد ابو بکر ولی اللہ نہیں ہے، اشہد ان عثمان ولی اللہ نہیں ہے. قرآن کا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے. اللہ مشکک من شق علی امتی، خدا اس پر مشقت مصیبت ڈالے جو میری امت پہ مصیبت ڈالے. شیعوں نے مصیبت ڈالی حکومت پر اور لوگوں پر، ان کو کیسے خدا کامیاب کرے گا؟ تو ہمارا مقصد کیا ہے یہاں؟ کسی سے اختلاف ہو یا نہ ہو، نبی سے اختلاف نہ ہو. اس سے میں نے کوئی زیادتی کی ہے؟ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، جہاں نبی کی بات نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں، وہاں شیعہ سنی بریلوی بنو اجتہادی مسائل جائز ہیں، وہاں تم کو گنجائش ہے.
لیکن جہاں نبی ایک بات کہہ دیں پھر تم کو یہ بات نبی کی میں نہیں مانتا، عمر کو گالی دوں گا، عثمان کو گالی دوں گا، علی حضرت عمر کو برا کہوں گا، جب انہوں نے کہہ دیا تم کیوں داخل دیتے ہو؟ باغ فدے کا قصہ تھا، حضرت عثمان جنگ میں بھاگ گئے تھے، یہ ہوئے تھے قبیلہ پر، تم کو کیا دخل ہے؟ جب نبی کریم کو پتہ بھی تھا وہ شہید ہوں گے، تب پتہ تھا، لیکن اشارہ کر گئے، جو کچھ ہونے والا اشارہ ایسے کر گئے آدمی حیران ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ان کو پتہ نہیں تھی۔ جبل احد پہ چڑھے، ہر چیز آپ کو جانتی تھی، میں اللہ کا نبی ہوں۔ جبل احد خوشی سے ہلا، جھوما کہ آقا محمد آپ نے اپنے ایڑی ماری، کہا اس کو لیا جبل، اے پہاڑ قرار پکڑ جھومتا کیوں ہے؟ تجھ کو پتہ نہیں ہے؟ جبل احد سے باتیں کرنے لگے، سنا ان کو رہتے، علیہ کا نبی، تیرے پر ایک نبی کھڑا ہے، صدیق، ایک صدیق کھڑا ہے جو دوست ہے محمد مصطفیٰ کا سچا، وہ شہید، تیرے پر ایک شہید بھی کھڑا ہے۔ نام نہیں لیا عثمان سمجھ گئے میری قسمت پہ، پتا تھا لوگ اس کو شہید کریں گے تو زندگی میں بتانے آقا کو پتہ نہیں تھا تم عثمان کو گالی دیتے ہو، ان کو جو ہے امام باڑے بنا کے، خدا کتنی مصیبت پہ ڈالتا ہے۔ اور نبی سے زیادہ کسی کا غم ہونا چاہیے۔ حضرت ہم اگر امام حسین کو مانتے ہیں، نبی کے نواسا مان کے، نسبت مان کے، لیکن نبی سے زیادہ نہیں مانتے ہیں، نبی سے زیادہ ان کا غم نہیں کرتے ہیں۔ یہ نبی سے زیادہ حضرت عثمان کو، امام حسین کو مانتے ہیں۔ نبی کے لیے ان کے آنسو نہیں نکلتے اور امام حسین کے لیے نکلتے ہیں۔ نبی کے لیے پہلے نکلیں، امام حسین کے لیے بعد میں نکلیں۔ نبی کا غم پہلے کریں، پھر حضرت نواسے کا بھی غم کرے، وہ ان کے نواسے تھے۔ تو یہ اصولاً بات ہے، غلط بات ہے۔ ہاں تو یہ تعلیم آپ کو دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے۔ نبی کا میرے بعد بڑے اختلافات ہوں گے، یہود نصارہ میں 71-72 فرقے ہوئے، کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، الا ما انا علیہ واصحابی، مگر جس پر میں ہوں میرے صحابہ۔ تو ہم کو نبی کریم سے موافقت ہونی چاہیے، ان کے خلاف نہیں جائیں۔ تو جو کام نبی نے نہیں کیے، ماتم نہیں کیے، یہ نہیں کیے، یہ چیزیں نہیں کرنی، یہ کرنے دو۔ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، نبی رحمت اللہ عالمین ہے، خودکشی سے کہتے ہیں زنجیریں مانو خون کرو، ویسے جہاد میں جا کے مرو اچھا ہے، ایسے لوگوں کرنا، گمراہ کرنا۔ یہ باتیں کھل کے اس لیے کرتا ہوں کہ نبی کی حق میں کسی کو رعایت ہونی چاہیے نہیں، نہ مجھے اپنی رعایت ہے، تمہارے نہ کسی کی رعایت ہے۔ ہاں تمہارے اپنے ذاتی معاملے میں رعایت کرو نہ کرو، لیکن جو چاہے نبی کریم کہہ دیں آپ اس بات کو پیچھے رکھیں اور دوسروں کو آگے رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ چیز آپ کے دل میں بیٹھ گئی تو آپ سے نبی کریم سے آپ کی محبت کا رابطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی سے موافقت کرنی ہے۔ جہاں ثبوت تم کو مل جائے، واقعہ رسول اللہ کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، اس بات کو غلط نہیں سمجھنا ہے، اس کے خلاف کہے نہیں ماننا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، حضرت محمد مصطفیٰ ایک طرف۔